بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید دو عالم، نور مجسم، شفیع اعظم، رحمت دو عالم، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرور راحت و سینہ، معطر پسینہ، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے عالی ذی شان۔ میرے آقا فرمایا، جس بندے نے ہماری ذات پر ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، فرمایا اللہ پاک اس بندے کو منافقت سے بری کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے بھی آزادی عطا فرما دے گا۔ یقیناً میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک بھیجنے کے دنیا و آخرت میں بے حد و بے شمار فضائل ہیں۔ حصول برکت کے لیے محبت اور ذوق کے ساتھ، وجد اور شوق کے ساتھ میرے تمام بھائی مل کر میرے آقا کی ذات پہ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ دیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا۔ آج ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 50 سے تلاوت کرنا شروع کریں گے۔ تمام حضرات سورۃ التوبہ آیت نمبر 50 صفحہ نمبر 233 پر 34 پر نچلی طرف سے چوتھی لائن میں آیت پاک شروع ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ اللہ پاک فرمایا ان تصب کا، ان مانی اگر، تصب کا پہنچے تجھے، اے مخاطب پہنچے تجھے، حسنۃ کوئی بھلائی، تسؤہم تو ان کو یہ بات بری لگتی ہے، وَإِن تصب کا اگر تجھے پہنچے، مصیبت کوئی مصیبت، یقولو تو وہ کہتے ہیں، قد تحقیق، اخذنا ہم نے احتیاط کر لیا، امرنا اپنے کام میں، من قبل پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ اور وہ لوٹتے ہیں، وہم اس حالت میں، فرحون خوش ہوتے ہیں۔ قل اے محبوب آپ فرماؤ، لن یصیبنا ہرگز نہیں پہنچتی ہمیں کوئی مصیبت، الا مگر، ما کتب اللہ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا، لنا ہمارے لیے، ہوا مولانا وہ ہمارا مالک ہے، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی،
فلیتوکل چاہیے کہ توکل کریں مؤمنون مومن لوگ۔ کل اے حبیب آپ فرماؤ حل نہیں تربصون تم انتظار کرتے بنا ہمارے متعلق الا مگر احدا ایک حسنین دو بھلائیوں میں سے، تم ہماری دو بھلائیوں میں سے ایک کا انتظار نہیں کر رہے مگر ایک کا، وَنَحْنُ اور ہم بھی نَتَرَبَّصُ انتظار کر رہے ہیں بکم تمہارے متعلق ان یصیبکم اللہ یہ کہ پہنچے تم کو اللہ کی طرف سے بے عذاب دردناک عذاب من عندہ اس کی جناب سے او بایدینا یا پھر ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا پس تم انتظار کرو انا بے شک ہم بھی معکم تمہارے ساتھ ہی متربصون انتظار کرنے والے ہیں۔ 3 آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیات کا لفظی ترجمہ تھا، ابا محاورہ مانی اور مختصر سی تفسیر انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر خدمت کر دی جائے گی۔ تمام حضرات سونے اللہ کا نام لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ کل کی آیت مطالعہ بھی آپ نے سنی تھی اور آج کی آیت مطالعہ بھی آپ نے دیکھ لی، سن لی، پڑھ لی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی آیات اور ان آیات کا جو موضوع بیان ہے، جو بیان کرنے کی وجہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے منافقوں کی بری عادات اور خصلتوں کا کھول کھول کر بیان کرنا۔ کل کی آیت مطالعہ میں بھی اسی طرح کا موضوع تھا، اور آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تصبک حسنۃ تسؤہم، فرمایا جب تجھے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو منافقوں کو یہ چیز بہت جو ہے کوئی آسانی کوئی پیدا ہو تمہارے لیے تو ان کو بڑی بری لگتی ہے یہ بات۔ یہاں یہ بات آیت کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیجئے۔ اب آپ قرآن کی طرف دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے ان تصب کا، یہ جو کا ہے نا یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچے اور بندہ اس پہ خوشی منائے تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ لہذا قرآن کا یہ اسلوب نہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ خطاب امت سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، کہ مسلمانوں کو جنگوں میں جو تکالیف پہنچتی تھیں تو منافق اس پہ خوش ہوتے تھے۔ میری بات کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اس سے مراد عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ غزوہ بدر ہے اور غزوہ احد ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو خوشی پہنچی، کامیابی ملی، مال غنیمت ملا، تو یہ بات منافقوں کو اچھی نہیں لگی۔ اور وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُ، اور اس سے مراد غزوہ احد ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو ظاہری طور پہ تھوڑی سی شکست ہوئی تھی لیکن حقیقت میں مسلمان ہی غالب تھے۔ فرمایا وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، تو منافق کہتے ہیں ہم تو اچھے رہ گئے، ہم تو گئے نہیں، ورنہ ہم جاتے تو غزوہ احد میں ہم بھی جو ہے نا مارے جاتے، تو اس لیے ہم پہلے ہی کتنے سیانے لوگ ہیں ہم کہ ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں، ہم گئے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس برے کام کی نفی فرمائی اور اس پہ ان کو رجز فرمایا، وَيَتَوَلَّهُمْ وَيَتَوَلَّوْا فَرِحُونَ، فرمایا یہ واپس لوٹتے ہیں اس حالت میں کہ خوش ہوتے ہیں۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا اے محبوب اب آپ فرماؤ اگر میرے امتیوں کو، میرے غلاموں کو مصیبتیں پہنچی ہیں تو یہ مصیبت وہ نہیں ہے جو ہم کہیں کہ ہماری طرف سے، ہمارے اعمال کی طرف سے آئی ہیں۔ فرمایا قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ نے کتاب اعمال میں لوح محفوظ میں ازل سے لکھ دیا تھا کہ یہ باتیں ہونی ہیں، یہ کام ہونا ہے، اللہ کو ازل سے معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کے ذریعے بندوں کو بندوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، بس اصل مقصد یہی ہے۔ اور اللہ کی تقدیر ازل کی لکھی ہوئی ہے، کوئی اس سے اوپر نیچے نہیں ہو سکتا، اور جو ایسی بات کرے گا تو وہ بندہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس ضمن میں آپ کو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں کہ تقدیر کیا چیز ہے۔
ابن دالمی بیان کرتے ہیں کہ مجھے تقدیر کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، حتیٰ کہ اتنا زیادہ شک ہوا مجھے کہ مجھے اپنا ایمان ختم ہونے کا اندیشہ ہوا کہ میں تقدیر کے بارے میں سوچنے لگ گیا کہ بندے کو مصیبت پہنچتی ہے، اللہ کہتا ہے میں بندے کو مصیبت نہیں پہنچانا چاہتا، اور اب مصیبت کیوں آتی ہے مومن کو، کافر کو کیوں نہیں آتی، یا یہ تقدیر ہے کیا چیز، بھئی اللہ کیا ہے، یہ کیسے پیدا ہوا، اور یہ جنت جب ہر چیز اللہ نے لکھ دی ہے تو پھر میرے اعمال کرنے کا مجھے کیا فائدہ، توجہ ہے سی، مجھے کیا فائدہ۔ فرماتے ہیں مجھے یہ بات نے بڑا جب پریشان کیا تو میں سرکار کے غلام ابی بن کعب کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ایک حدیث سنائی اور کہا اسی حدیث کی تصدیق عبداللہ ابن مسعود سے بھی کرو۔ میں نے ان سے بھی پوچھا، عبداللہ نے بھی وہی حدیث سنائی، اور انہوں نے کہا حذیفہ بن یمان سے بھی پوچھو، میں نے حذیفہ سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی وہی حدیث سنائی، اور ان دونوں نے سنائی تھی۔ پھر انہوں نے کہا زید بن ثابت کے پاس جاؤ، میں زید بن ثابت کے پاس گیا، تو یہ اب تین حوالے دینے کا ایک مقصد ہے، میں ان کے پاس بھی پہنچا تو انہوں نے بھی وہی حدیث سنائی جو عبداللہ ابن مسعود نے سنائی، حذیفہ نے سنائی اور ابی بن کعب نے سنائی، یہ چاروں صحابی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب سنیے گا میرے بھائیو، فرمایا اگر اللہ تعالی تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کو عذاب دے گا، اور یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا، اور اگر وہ چاہے ان پر رحمت فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے، اگر عذاب دے تو وہ ظالم نہیں ہوگا، اور اگر وہ سب پہ رحم فرمائے تو یہ ان کے اعمال سے بہتر ہوگا، کیونکہ بندے کا اتنا عمل اچھا ہے ہی نہیں۔ فرمایا اور اگر تمہارے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ اس کو تم سے اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تم اللہ کی ہر تقدیر پر راضی نہیں ہو جاؤ گے، اور فرمایا تم یہ یقین رکھو کہ تم کو جو چیز بھی پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو چیز تم کو نہیں پہنچی اور وہ تم پر آ نہیں سکتی تھی، اور اگر تم اس عقیدہ کے علاوہ کسی اور عقیدے پہ مر گئے تو فرمایا تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے تقدیر پہ ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، اور فرمایا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، فرمایا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، فرمایا ہمیں نہیں پہنچی کوئی مصیبت مگر یہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق لکھ دی تھی، ہوا مولانا، کہو سبحان اللہ، وہ تو ہمارا مالک، اور آپ کو پتہ ہے مالک جب کسی چیز کا ہوتا ہے تو اس کی مرضی جو چیز اس کی ملکیت میں جیسے چاہے کر دے، یہاں اللہ کی ذات پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر میرے پاس کوئی چیز ہے، میں اس کا مالک ہوں، میری مرضی میں اس کو ادھر رکھوں ادھر رکھوں کہ جیسے اس کو رکھوں۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، فرمایا آپ فرماؤ کہ تم ہماری دو بھلائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ مومن کے لیے ہر حال میں بھائی جان بھلائی ہے، اگر وہ جنگ پہ جائے، قتل ہو جائے تو شہادت کا رتبہ پاتا ہے، دنیا میں نیک نامی رہتی ہے اس کی، اور وہ قبر میں اپنے جسم کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے گا، مجاہد بن کے شہید ہو جائے گا، سرکار نے فرمایا جب وہ اٹھے گا، جب وہ اٹھے گا تو فرمایا اپنے زخموں پہ ہاتھ رکھے ہوگا، مثال کے طور پہ یہاں گولی لگی تھی تو فرمایا اس کے خون، جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، اور اس خون میں بو نہیں ہوگی بلکہ کستوری کی خوشبو ہوگی، اور اللہ اکبر، یہ شہید کا اعزاز ہے، ہر ایک کا جنازہ، ہر ایک کا جو ہے غسل ہے، لیکن شہید کا کوئی غسل بھی نہیں ہے۔ حکم شرعی یہی ہے جس حالت میں وہ شہید ہوا بس اسی میں اس کو کفن پہناؤ، اور اس کا غسل، اس کا وضو یہی ہے کہ اس نے اللہ کی محبت کا، عشق کا وضو کر لیا ہے، اسی میں اس کو شہید کر، اس کو کفن دیا جائے، اور اس کو دنیا میں کیا ہے، دائمی جنت ہے، اس کے سارے معاملات کا کفیل اللہ ہے، حتیٰ کہ شہید کے قرض کا اللہ تعالیٰ خود کفیل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں، صحیح توجہ ہوئے تصحیح، ہاں، ایک شہید وہ ہے جو شہید ہو جائے، ایک وہ ہے جو گھر بیٹھا رہے لیکن اللہ کے ساتھ وفادار ہو، تیاری اس کی ہو، نیت اس کی ہو کہ اللہ جب موقع ملے گا میں شہادت کا رتبہ پا کے جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ ڈوب کے مرا،
ڈوب کے، یہ بھی شہادت کے ایک حالتوں میں سے، لیکن یہ حد حقیقی نہیں ہے، یہ خفی ہے۔ وہ جناب سرکار نے فرمایا جو بندہ ڈوب کر مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کی روح کو اپنے کرم والے ہاتھوں سے خود کرتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اس کی روح کو قبض اللہ اپنے کرم والے ہاتھوں سے خود کرتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور فرمایا اگر اس پر قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض خواہوں کو بھی اپنی طرف سے خود عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا مسلمان کو تو ہر لحاظ میں اگر فرمایا دو بھلائیاں، یا تو شہید ہو گیا تو تب بھی اس کی بھلائی، اور اگر غازی ہوا تو پھر بھی اس کے لیے بھلائی، اس کے سارے گناہ معاف اور اس کو مال غنیمت، دنیا میں بھی عزت۔ فرمایا الا احد الحسنین، فرمایا کیا تم ہماری دو بھلائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو کہ کیا ہو؟ بظاہر کافر یہی کہیں گے مر گیا، یہ مر گیا، لیکن فرمایا مومن مرا تو نہیں، مومن تو حیاتی پا گیا۔ فرمایا وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور فرمایا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ ان یصیبکم اللہ بعذاب، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، من عندہ ہی اپنی طرف سے، او بایدینا یا پھر میدان جنگ میں لے آئے گا، یا پھر ہمارے سامنے لے آئے گا، ہمارے ہاتھوں سے تمہیں مصیبت پہنچے گی۔ فتربصوا، پس تم بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ مل کے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں کلام اللہ شریف پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔